السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہبری اکیڈمی کی جانب سے لیے جا رہے آل مہاراشٹرا اسلامیات کوئز کا یہ چوتھا دن ہے۔ اس میں جو سوالات آپ سے پوچھے گئے تھے ان کے جوابات ابھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ امید کہ آپ بغور سماعت کریں گے اور دیکھیں گے۔ چلیے چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ پہلا سوال ہے، زکوٰۃ کے مستحقین کتنے قسم کے لوگ ہیں؟ اس کے لیے 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ نمبر اے 6، نمبر بی 7، نمبر 8، نمبر سی 8 اور ڈی پہ ہے 9۔ 4 آپشن میں سے اس میں صحیح جواب جو ہے وہ سی کا ہے، یعنی زکوٰۃ کے مستحقین 8 قسم کے لوگ ہیں۔ ان 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دی جانی چاہیے۔ اب آگے چلتے ہیں ہم سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2 میں یہودی کس کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے؟ تو اس کے لیے بھی 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ اے میں ہے عیسیٰ علیہ السلام، بی میں موسیٰ علیہ السلام، سی میں خضر علیہ السلام اور ڈی میں عزیر علیہ السلام۔ یہ 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے صحیح جواب دیا ہوگا۔ پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہودی کہتے کس کو ہیں۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کو یہودی کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو عیسائی کہتے ہیں، نصارہ بھی کہتے ہیں، انگلش میں کرسچن کہتے ہیں۔ خضر علیہ السلام یہ نبی نہیں تھے، متفق علیہ قول یہی ہے علماء کرام کا، البتہ کچھ اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے۔ عزیر علیہ السلام بھی یہ نبی نہیں تھے، البتہ آپ کے سوال کا جواب ڈی ہے۔ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا کہتے تھے، لیکن یہاں جو جواب ہے آپ کا ڈی ہے، اس لیے کہ یہودی کے تعلق سے پوچھا گیا تو یہ لوگ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ اب چلتے ہیں تیسرے سوال کی طرف۔ تیسرا سوال ہے، سورہ طارق میں انسان کو کس چیز کی طرف دیکھنے اور غور کرنے کے لیے کہا گیا؟ تو اس کے لیے بھی 4 آپشن ہیں۔ نمبر اے اپنی پیدائش کی طرف، نمبر بی اپنی موت کی طرف، نمبر سی اپنی زندگی کی طرف، نمبر ڈی قیامت کی طرف۔ تو قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارا ہے، دعوت دیا ہے۔ جس طریقے سے سورہ طارق میں کہا گیا انسان کو کہ اپنی پیدائش کی طرف غور کرے، یہ آپ کا جواب ہے اے۔ اسی طریقے سے دوسری جگہوں پہ دوسری چیزوں کی طرف غور کرنے کو کہا گیا۔ ایک جگہ کہا گیا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے ہیں کس طریقے سے اونٹ پیدا کیا گیا؟ تو اللہ نے یہاں کہا اپنی پیدائش کی طرف دیکھنے کے لیے، یعنی انسان ایک حقیر قطرے سے پیدا ہوا اور پھر چند دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد اسے مٹی میں مل جانا ہے۔ جب انسان کی حیثیت یہ ہے تو پھر اسے گھمنڈ اور غرور کس چیز کا؟ اب ہم چلتے ہیں چوتھے سوال کی طرف۔ چوتھا سوال ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، دنیا مزرعۃ الآخرہ۔ اس کے لیے آپ کو 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ اے دنیا کھیتی کرنے کی جگہ، بی دنیا آخرت کی کھیتی، سی کھیتی میں دنیا رہتی ہے، ڈی دنیا کھیت ہے۔ یہ عربی کوٹیشن ہے، اس لیے تھوڑا سا ترجمہ کرنے میں تو پریشانی آپ لوگوں کو ہوئی ہوگی، البتہ جن کو یاد ہوگا وہ بہت آسانی کے ساتھ انہوں نے جواب دیا ہوگا بی کی دنیا آخرت کی کھیتی۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیا گیا، تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا۔ اس سے بھی یہ ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کا اصل ٹھکانہ اور رہنے کی جگہ آخرت ہے، اور یہ دنیا میں ہمیں گویا کہ آخرت کی کمائی کرنے کے لیے دنیا ہمیں کھیتی کے طور پہ اللہ نے عنایت کیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں 5ویں سوال کی طرف۔ 5واں سوال ہے کہ قرآن میں کل کتنے رسولوں کا تذکرہ ہے؟ اس کے لیے بھی 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ اے 25 25، بی 19 19 اور سی 1,24,000 یعنی 1,24,000 اور ڈی ہے 1,40,000۔
تو یہ سمجھیے کہ آج کے دن کا یہ لاسٹ سوال ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کوشچن کو اچھی طریقے سے حل کیا ہوگا اور یہ سمجھیے کہ اپنی دینیاتی میں 5ویں کی بک میں اس کا سوال کا جواب آسانی سے مل جائے گا 5ویں کی کتاب میں. تو ہمیں امید ہے کہ آپ نے صحیح جواب دیا ہوگا. نمبر اے میں ہے 25 اور یہی آنسر یہی جواب صحیح ہے. یعنی قرآن کریم میں صرف 25 نبیوں کے نام کا ذکر ہے. البتہ نبیوں کی تعداد جو ہے پوری نبیوں کی تعداد آدم علیہ السلام سے لے کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 ہے کم و بیش. لیکن قرآن میں جو ذکر ہے وہ صرف 25 نبیوں کا ذکر ہے اور آپ کا جواب اے صحیح تھا. اب ہم آج کے دن کی ویڈیو ختم ہوتی ہے. اب نیک خواہشات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.